अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहीत पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में अभी 3 मार्च 2025 और सोमवार के दिन की रात है। लेकिन पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में, मशरक़ वस्ती में, नॉर्थ अफ्रीका में और इससे रिलेटेड जितना भी जोग्राफिया है, वहाँ अब 4 मार्च 2025 और मंगल के दिन का आगाज़ हो चुका है। और इस वक्त इस स्टेज पे पाकिस्तान के हवाले से, हिंदुस्तान के हवाले से, अमेरिका, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, इमरान खान और यूक्रेन वगैरह के हवाले से बहुत सी डेवलपमेंट्स का एक अपडेट जो है वो मेरे सामने है। एट द सेम टाइम पाकिस्तान की जो व्लॉगर मार्केट है उसमें जो बहुत सा एनालिसिस प्रेजेंट किया जा रहा है, जो मैं समझता हूँ किसी हद तक कि गलत डायरेक्शन में चला गया है, उस हवाले से एक काउंटर एनालिसिस भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक इन्फॉर्म डिस्कोर्स, बिकॉज मैं समझता हूँ कि इन्फॉर्म डिस्कोर्स की पाकिस्तानी व्यूअरशिप्स को बहुत व्यूअर्स जो है उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक ऐसा इन्फॉर्म डिस्कोर्स जो आपको पका पकाया मनोशलवा ना दे, बल्कि आपके टूल्स डेवलप करे जिसके ज़रिए आप खुद चीज़ों को प्रिडिक्ट कर सकें और अपना एक एनालिसिस जो है वो कर सकें कि ये 2+2 करके ये सब कुछ हो रहा है, इसका मतलब जो है वो डॉट कनेक्टिंग जो है इसका मतलब जो है वो क्या है। लेकिन इन तमाम चीज़ों की तरफ चलने से पहले इस छोटी सी एक और चीज़ को भी, छोटी तो नहीं है, खासी तफवीशनाक किस्म की एक सूरत हाल है कि मैंने एक क्लिप देखा है ARY के एक एंकर पर्सन जनाब अशफाक सत्ती साहब का नाम मैंने उनका बहुत सुना था, देखा मैंने उनको पहली दफ़ा है। अशफाक सत्ती साहब के ARY का एक प्रोग्राम जो गालिबन काशिफ अब्बासी साहब का रिप्लेसमेंट प्रोग्राम वो कर रहे हैं, उसके आखिर में वो ये कहते हैं कि इसी प्रोग्राम की 21 जनवरी का जो इसका ब्रॉडकास्ट था उसमें एंकर पर्सन, जिनका वो नाम नहीं लेते लेकिन सबको अंदाज़ा है कि वो काशिफ अब्बासी की तरफ इशारा कर रहे हैं, एंकर पर्सन ने प्रोग्राम के शुरू में अपनी एक ज़ाती ओपिनियन दी जिसका इदारे से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन अगर जिस किसी को भी उससे उसकी दिल आज़ारी हुई है उस पर इदारा जो है वो बड़ा माजरत खा किस्म का, मतलब ARY के अब ये हालात हो चुके हैं कि रोने का यानी मुकाम है ये। हमारे शर्म के ARY की सारी टीम को चुल्लू भर पानी में, लोटे के चुल्लू भर पानी में ARY की पूरी टीम को और सारी की सारी जो उनकी मैनेजमेंट है उनको चाहिए कि गंदे किसी जोड़ के गंदे पानी के अंदर जो है वो खुदकशी कर लें, उसके अंदर डुबकी लगा के। यानी काशिफ अब्बासी जो है, मतलब ही इज़ बीन माई कोलीग, पता नहीं कब से मैं उनको जानता हूँ। उनके खिलाफ अगर कुछ चार्जशीट मैं प्रेजेंट कर सकता हूँ काशिफ अब्बासी की, तो वो ये है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा मोहतात हैं। कभी खुल के काशिफ अब्बासी ने ज़िंदगी में बात की ही नहीं है। ही इज़ वेरी मॉडरेट, ही इज़ वेरी कॉशियस, ही इज़ वेरी केयरफुल, वो हमेशा दरमियान में चलते हैं। दूसरा, कोई ARY वालों से पूछे, माफ़ी मांग रहे हैं आप करनेलों के कहने के ऊपर, ओ भाई इसे कहते हैं एंकर का जो प्रोग्राम होता है वो तो होता ही उसका ओपिनिएटेड प्रोग्राम है। एंकर क्या कोई मतलब ऐसे कहते हैं फ़ौज का प्रोग्राम रन करता है, ISPR की ब्रॉडकास्ट करता है कि उसकी ज़ाती ओपिनियन उसने एक्सप्रेस कर दी। जितने भी टीवी एंकर हैं वो अपने प्रोग्राम्स के अंदर अपनी ज़ाती ही ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं। ये हालात हो चुके हैं पाकिस्तान के कि काशिफ अब्बासी के लिए भी ARY जो है वो माफ़ी मांग रहा है। और मेरा लगा कि पाकिस्तान में किसी भी टेलीविज़न चैनल का अगर सबसे पुराना स्टेडी कोई टीवी एंकर है ARY का, तो वो काशिफ अब्बासी हैं, द मोस्ट लॉयल एंकर पर्सन ऑफ ARY न्यूज़। और उसके बिहाफ पे ARY के ये दिन हो चुके हैं पाकिस्तान के। खैर आई एम सॉरी, ये ज़ाहिर है पाकिस्तान के जो हालात हैं इसी किस्म के हैं, ARY वाले बेचारे भी क्या करेंगे। लेकिन ये जो माफ़ी मांगी गई है, इससे आप इस वक्त पाकिस्तान के जो ज़हनी हालात हैं उनका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब इस पे चलें कि अब जो दिन शुरू हो रहा है मंगल का पाकिस्तान में, जिस वक्त मैं बोल रहा हूँ, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ जो एक नई पख लगाई गई है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की, जिसे जस्टिस अमीनुद्दीन खान हेड करते हैं, उसमें एक 7 मेंबर बेंच उस केस की समाअत को रिज्यूम करेगा, यानी नए सिरे से सुनेगा, यानी जारी करेगा उसको, जिसको वो कल से, मंडे से भी सुन रहा है और कई दिन पहले से सुन रहा है। ये क्या केस है? ये केस है 105 बेचारे सिविलियन जिनका मिलिट्री ट्रायल किया जा रहा है पाकिस्तान में, ये उसके हवाले से केस है। उन्होंने यहाँ पे पिटिशन की भी है। फैसल सिद्दीकी साहब जो हैं वो उनके वकील हैं, और कल मंडे का दिन जो ख़त्म हुआ वहाँ पर भी फैसल सिद्दीकी साहब ने कि जो 7 मेंबर बेंच है जस्टिस अमीनुद्दीन साहब का, जिसमें मोहम्मद मज़हर भी हैं, जिसके अंदर मंदोखेल साहब भी हैं, उसमें अज़हर रिजवी साहब भी हैं, और ज़ाहिर है कि अमीनुद्दीन साहब तो हैं ही, वहाँ पर उन्होंने अपने दलाइल दिए। अब जब ये जो, अच्छा ये पहले मैं, वैसे तो मैं आपको पहले बताता हूँ कि असल में ये क्या हो रहा है, ये यानी इस केस में से निकलना क्या है वो मैं भी आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा एक जायज़ा ले लूँ उन दलाइल का जो मंडे के दिन यहाँ पे दिए गए हैं। वहाँ पर मंडे के दिन में एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब जो हैं इसाइनी बेंच के, उन्होंने फैसल सिद्दीकी साहब से सवाल पूछा, क्वेश्चन रेज़ किया उन्होंने। जज साहिबान जो है ना, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए क्वेश्चन रेज़ करते हैं। तो क्वेश्चन ये रेज़ किया कि देखें, बिलफर्ज अगर ये जो 105 सिविलियन है, इनका जो ट्रायल है, इसको सुप्रीम कोर्ट यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है, इसे वापस मिलिट्री कोर्ट से निकाल के ATC के पास भेज दे,
تو پھر اس سے کیا فرق پڑے گا؟ ایک لیڈنگ قسم کا کویشچن انہوں نے پوچھا۔ فیصل صدیقی صاحب نے کہا کہ جناب معزز جج صاحبان، سب سے پہلے تو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ جو ملٹری کورٹ کے پاس کیس بھیج دیا گیا ہے ATC سے، اینٹی ٹیرر کورٹ سے، یا کسی قانون کے تحت آیا ہے، یہ غیر قانونی طور پہ آیا، کیا قانون اس کی پرمیشن کرتا بھی تھا؟ اچھا ذہن میں رکھیے کہ یہ اکتوبر 2023 کا جو 5 ممبر سپریم کورٹ کے جسٹسز تھے، اس وقت جب سپریم کورٹ تھوڑی بہت سپریم کورٹ لگتی تھی، تو اس کا جو یہ فیصلہ تھا کہ سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں نہیں ہو سکتا، جس میں جسٹس اطہر بن اللہ تھے، اس میں میرا خیال ہے اس وقت اراز الحسن صاحب بھی تھے، اس میں عائشہ بھی تھیں، جسٹس عائشہ ملک وغیرہ، تو یہ اس ڈیسیجن کے خلاف جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ یہاں پر کانسٹیٹیوشنل بینچ میں آئی ہے، یعنی وہ اپنا مسئلے کا حل نکالنے کے لیے انہوں نے یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بنایا ہوا ہے، تو اس میں یہ پٹیشن جو ہے وہ سنی جا رہی ہے، یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے۔ اچھا فیصل صدیقی صاحب نے جب یہ کہا تو ایک جج صاحب جو ہیں انہوں نے آگے سے پوچھا کہ کیا آپ نے جو سیکشن 94 ہے آرمی ایکٹ کا، جس کے تحت اس کیس کو آرمی ایکٹ کمانڈنگ آفیسر نے اس کو اپنے پاس وہ لے آیا ہے، اس کو آپ نے چیلنج کیا ہے؟ اس پہ فیصل صدیقی صاحب نے کہا کہ جناب مائی باپ جسٹس صاحبان، اگر میں جان کی امان پاؤں تو پاکستان کے اندر یہ جو کمانڈنگ آفیسر ہے، اس کی جو اتھارٹی ہے وہ انلمیٹڈ ہے، اس کے پاس پاکستان کے پرائم منسٹر سے زیادہ کی اس کی اتھارٹی ہے۔ کمانڈنگ آفیسر جو ہے وہ ایک جنگل کے بادشاہ کی طور پہ ہے، وہ انڈا دے یا بچہ دے یا کچھ بھی نہ دے، بچہ دے انڈا دے، بچے کو کھا جائے انڈے کو کھا جائے، یہ کمانڈنگ آفیسر کے اوپر ہے۔ کمانڈنگ آفیسر کی اتھارٹی کو حضور والا کوئی چیلنج نہیں کر سکتا ہے۔ پھر ایک جج صاحب نے یہ کہا کہ جناب ملٹری ٹرائل جو ہے ملٹری کورٹ میں، وہ تو صرف ان لوگوں کا ہو سکتا ہے جن کے اوپر ملٹری ایکٹ جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے۔ پھر ایک اور جج صاحب نے اس کی وضاحت کی کہ چونکہ ATC کورٹ کے اندر ان کی ریکارڈ کیا گیا ان کا کیس، ان کی میرا خیال ہے ان کے جو بیانات ہیں ریکارڈ ہوئے ہیں، اس کے بعد یہ آٹومیٹکلی طور پہ یہ لائبل ہو گئے ہیں ٹو دی ڈسپلن بائی دا ملٹری کورٹ۔ اندازہ لگائیں ویسے کس قسم کی لاجک جو ہے یہاں پہ دی جا رہی ہے۔ اس قسم کے اور بہت سے آرگومنٹ پھسٹی قسم کے وہاں پہ جج صاحبان نے وہاں پہ دیے۔ اب یہ معاملہ ہے کیا، یہ سارا کیس یہاں کیوں سنا جا رہا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ آپ میں سے وہ تمام لوگ جن کا IQ 100 سے زیادہ ہے، اور میرے خیال 50 سے بھی زیادہ اگر آپ میں سے کسی کا IQ ہے تو اس کو اب تک کی بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ پاکستان میں اس وقت سپریم کورٹ نام کی کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ اچھا اب ایک سپریم کورٹ پاکستان میں جو زمانے میں ہم سمجھا کرتے تھے ایگزسٹ کرتی تھی، وہ بھی بیچاری برائے نام ہی قسم کی تھی، اور ایک زمانے میں جب افتخار چودھری صاحب کی کورٹ شاٹیں مارا کرتی تھی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ سسٹم کی دو اکائیاں، ایک طرف اس وقت کے آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب، اور دوسری طرف جو سسٹم کے سیاسی روح رواں تھے جناب نواز شریف صاحب اور ان کی PMLN اور پنجاب حکومت جو ہیں، وہ افتخار چودھری صاحب کی سپریم کورٹ کو سپورٹ کرتے تھے، اور وہاں پر ایکویشن یہ تھی کہ سپریم کورٹ کو استعمال کیا جا رہا تھا آصف علی زرداری کی پیپلز پارٹی کی حکومت کو کمزور کرنے کے لیے، کنٹین کرنے کے لیے، ریسٹرکٹ کرنے کے لیے، تاکہ فیڈرل گورنمنٹ کہیں اپنے آپ کو گورنمنٹ نہ سمجھنے لگ جائے۔ اور روز آپ کو پتہ ہے دی نیوز اخبار کے اندر سو پہلے وہاں پہ خبریں چھپتی تھیں مختلف کرپشن کی پیپلز پارٹی کی، اس کے بعد چیف جسٹس جو ہیں اس کا نوٹس لے لیا کرتے تھے، تو کہ چیف جسٹس منظور نظر تھے پورے سسٹم کے، تو تھوڑی سی ان کے پاس اپنی بھی دل پیشابری کرنے کے لیے اسپیس تھی، جس میں وہ کبھی چینی کی قیمتیں فکس کرتے تھے، کبھی کچھ اور کرتے تھے، وہ سارا کچھ کرتے تھے۔ وہ ایک واحد ٹائم پیریڈ ہے گزشتہ 30 برس میں جس کی وجہ سے وکلا کو، میڈیا کے بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ پاکستان میں کوئی بڑی طاقتور قسم کی سپریم کورٹ جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے۔ بہرحال اب تو پاکستان میں صرف ایک مقبرہ ایگزسٹ کرتا ہے کانسٹیٹیوشن ایونیو میں سپریم کورٹ کا، اور یہ پھر سارا ڈرامہ ڈھکوسلا کیا جا رہا ہے اس مقبرے کی بلڈنگ کے اندر، یہ ہے کیا؟ اس کا سارا جو سیاق و سباق یا کانٹیکسٹ ہے وہ یہ ہے کہ یورپین یونین نے چونکہ اپنی ریزرویشن اور اپنا ایک ڈسپلیجر شو کیا ہے کہ یہ جو سویلینز کے ملٹری ٹرائلز آپ کر رہے ہیں پاکستان میں، یہ اکارڈنگ ٹو دی کمٹمنٹ جو آپ نے دی ہے رول آف لاء میں، یہ اس کے حساب سے یورپین یونین کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور چونکہ GSP+ جس کے اوپر پاکستان کی اکانومی کا دور و مدار ہے، ان کو ایک فیسیلیٹیٹڈ انٹری ملتی ہے، لو ٹیرف، لو بغیر ڈیوٹی ٹیکسز کی ان کی انٹری ہوتی ہے۔ یورپین اور ہماری گڈز اتنی کمپیٹیٹو ہیں ہی نہیں، اگر ہمیں ڈیوٹی ٹیکسز دینے پڑیں تو جو گڈز ہندوستان سے، ویتنام سے، بنگلہ دیش اور ترکی وغیرہ سے آ رہی ہیں، ہم ان کے ساتھ کمپیٹ ہی نہیں کر سکیں گے۔ تو وہ جو GSP+ کا چونکہ ریویو ہے، اس ریویو کی کنڈیشن ہے، اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، اور اس کے بعد برطانیہ کی جو نئی حکومت ہے لیفٹ لیڈنگ سر کیئر سٹارمر کی، انہوں نے بھی چونکہ اپنی ریزرویشن کا اظہار کیا ہے، تو سپریم کورٹ کے اندر یہ کیس جو ہے وہ لگایا گیا۔ اس کا فیصلہ جج صاحبان نے نہیں کرنا کہ کیا کرنا ہے، اس کا فیصلہ کرنا ہے ان کرنل صاحبان نے جو ان 7 جج صاحبان کو پیچھے سے ڈائریکشنز دیتے ہیں یا انہیں کنٹرول کرتے ہیں۔ اور وہ فیصلہ، دو قسم کے فیصلے یہاں پہ ہوں گے، یا تو یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ کی لمبی چوڑی ڈاکومنٹیشن اور پوری ایک فائل جو ہے وہ تیار کر کے یورپین یونین کو دکھائی جائے گی کہ جی ہم نے سپریم کورٹ میں چلا گیا، کانسٹیٹیوشنلی اس کو دیکھا گیا، اور سپریم کورٹ کہتی ہے کہ سویلینز کے ملٹری ٹرائل انڈر سرٹن سیٹس آف سرکمسٹانسز جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ یہ 50% سمجھے یہ پاسبلٹی ہے۔ 50% پاسبلٹی ہے کہ یہ خود ہی اندازہ لگائیں گے کرنل صاحبان کے یورپین یونین وڈ ناٹ لائک دس، اس لیے یہ جج صاحبان سے کوئی ایسا فیصلہ لکھوائیں گے، ہاتھ
आतम ताई की कब्र पे मारेंगे, 6-7 लातें, और उसके बाद दोबारा इसको ATC के पास जो है ट्रायल को भेज देंगे। ये इसके 2 फैसले जो हैं वो होने हैं। और अल्टीमेटली कर्नल साहिबान कैसे अपना फैसला करेंगे? कर्नल साहिबान फैसला करेंगे, वो देखेंगे कि दुनिया के किस किस्म के हालात हैं, और यूरोपियन यूनियन, यूरोप, बरतानिया और अमेरिका के दरमियान में जो पावर डायनामिक्स हैं वो क्या है। सो बेसिकली वो बाहर देखेंगे, और असमा जहांगीर साहबा जिस GHQ को कहती थी कि डफर है, डफर नहीं है, चीज़ें बड़ी ठीक ठीक देख दूख के अपने वो फैसले करते हैं, वो डफर और मामलात में विजन नहीं है उनका। अब इसकी इस वक्त जो सारी की सारी, चूँकि मैंने कहा कि डिपेंडेंस इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स के ऊपर है, तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स के हवाले से फ्राइडे को, जुमे के दिन, जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की तहस पटैस हुई वाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप और JD वांस के हाथों, वाइस प्रेसिडेंट के हाथों, उसके बाद से सैटरडे, संडे और मंडे, ये जो 3 दिन गुजरे हैं, इसमें दुनिया भर ने इसका अपने अपने हिसाब से इसकी तशरीह और इंटरप्रिटेशन की है। यानी अमेरिका का जो मीडिया है और अमेरिका का जो डेमोक्रेटिक कल्चर है, उसने उसकी और तशरीह की है, रिपब्लिकन्स ने उसकी और तशरीह की है, और यूरोपियंस ने उसकी और तशरीह की है, इजराइलियों ने उसकी और तशरीह की है। लेकिन पाकिस्तानियों ने इसकी जो तशरीह की है उन्होंने अपनी की है अपने हिसाब से, और वो बाय एंड लार्ज उन्होंने, जो रिपब्लिकन और ट्रंप टीम और मेगा ने जो उसकी अपनी प्रोपेगेंडा या जो भी उन्होंने उसका एक्सप्लेनेशन दी है इस पूरे ड्रामे की, वो पाकिस्तानियों ने बाय एंड लार्ज, पाकिस्तानी व्लॉगर्स ने एटलीस्ट जो है एब्जॉर्ब कर लिए, और उसे एब्जॉर्ब करके उन्होंने नतीजा ये निकाला है कि यूक्रेन की जंग चूँकि गलत जंग थी, और उस पर एक डे ऑफ जजमेंट जो है वो आ गया है, और इमरान खान ने भी इस जंग की मुखालफत की थी। उन्होंने फैसला किया था कि इस जंग में न्यूट्रल रहेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप भी इस जंग के ख़िलाफ़ हैं, और वो जो सारा गम था इस जंग का उसे ठीक किया जा रहा है। और चूँकि ये बात साबित हो चुकी है अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी व्लॉगर्स के, जो बेसिकली ट्रंप भी कह रहे हैं कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और उनकी पूरी ब्यूरोक्रेसी करप्ट थी, वो इस जंग को जारी रखे हुए हैं ताकि अमेरिका का जो पैसा उनको मिलता है वो खा रहे हैं। इसमें वैसे हकीकत भी होगी किसी हद तक कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी दरमियान में खासे पैसे मार लिए होंगे, लेकिन जंग खाली पैसे की वजह से नहीं हुई, उसकी स्ट्रेटेजिक वजूहत थी। लेकिन चूँकि अब ये सारा का सारा अकाउंटेबिलिटी का वक्त आ गया है, एहतसाब हो रहा है जंग के हवाले से, तो इसमें अब डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो खाली ज़ेलेंस्की तक ही नहीं ठहरेंगे। बहुत जल्दी पाकिस्तान में शहबाज शरीफ साहब की भी खबर ली जाएगी, उनको बुला लिया जाएगा, या उनको कोई कहा जाएगा कि आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है उसको ठीक करें, और ट्रंप, और ये होगा सारा कुछ। अच्छा, अब हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि कम से कम अमेरिका के अंदर इस किस्म की कोई चीज़ बज़ाहिरन आपको इसके पूरे एटमॉस्फेयर के ऊपर नज़र नहीं आ रही। यहाँ फ़िलहाल ऐसी कोई चीज़ नहीं हो रही, और डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पूरी की पूरी टीम जो है वो अंदरूनी मामलात में भी उन्होंने इतने इश्यूज़, इतने बखेड़े खोल दिए हैं, और वो यूरोप के साथ भी इन्वॉल्व है, यूक्रेन के साथ भी इन्वॉल्व हैं, वो चीन के ऊपर भी इन्वॉल्व हैं। तो पाकिस्तान कहीं उनके रडार के ऊपर एट द मोमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक। अच्छा, अब अगर करेगा भी कभी, तो ये आपको माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है कि ज़ाहिर है पाकिस्तान में बैठे हुए नौजवान तो इसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो तमाम लोग जो इस हवाले से कुछ ना कुछ हाथ पांव और जद्दोजहद अमेरिका के अंदर मार रहे हैं या कहीं पर भी मार रहे हैं, उन्हें ये समझना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप को इन रिटर्न पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान, इमरान खान क्या दे सकते हैं। बिकॉज अब तक डोनाल्ड ट्रंप की जो शख्सियत यूक्रेन के बाद ख़ास करके हमारे सामने आई है, वो एक ट्रांजैक्शनल नेचर की शख्सियत है। यानी डोनाल्ड ट्रंप हर जगह देख रहे हैं कि मुझे क्या मिलेगा, व्हाट इज़ द क्विड प्रो को, अगर मैं ये चीज़ करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा। यही उनका इंटरेक्शन कनाडा के साथ है, यही उनका मैक्सिको के साथ है, यही इंटरेक्शन उनका चीन के साथ है, यही इंटरेक्शन उनका जो है वो यूरोप के साथ है, बरतानिया के साथ है, फ्रांस के साथ है, जर्मनी के साथ है, हिंदुस्तान के साथ है। तो फिर इसी किस्म का क्विड प्रो को, ख़ास करके यूक्रेन के बाद, जहाँ वो एक्सपेक्ट करते हैं कि यूक्रेन की वो जंग जिसमें यूक्रेन तबाह हो गया है, उसके 40,000 स्क्वायर माइल की टेरिटरी रशिया के कंट्रोल में चली गई है, 10 लाख यूक्रेनियंस मर गए हैं, एक टोटल स्ट्रेटेजिक पैराडाइम के अंदर जो बेसिकली अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशंस का स्ट्रेटेजिक पैराडाइम था, उस यूक्रेन से भी डोनाल्ड ट्रंप सोचते हैं कि मैं एक मिनरल डील जो है यूरेनियम की, टाइटेनियम की, लिथियम की और रेयर अर्थ मेटल्स की, मैं उनसे एक डील साइन करवा लूँ। तो ये तो टोटल ट्रांजैक्शनल उनका माइंड है। तो इस ट्रांजैक्शनल माइंड के लीडर को जेल में बैठा हुआ इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या दे सकती है। अब जो सारी सोच है पाकिस्तानियों की, वो तो ये है कि एक अमेरिका का ऐसा लीडर होगा जो दुनिया में डेमोक्रेसी के कॉज के अंदर, सच्चाई के अंदर बिलीव करता होगा। वो कहेगा कि इमरान खान जो है वो एक सच्चा आदमी है, इमरान खान जो है उसके साथ ज़्यादती हुई है जेल के अंदर, तो उसको वो जो रॉन्ग है उसको वो ही विल सेट राइट। अभी तक कम से कम डोनाल्ड ट्रंप ने किसी रॉन्ग को राइट करने की टेंडेंसी जो है उन्होंने बिल्कुल नहीं शो की। इसका ये मतलब नहीं है कि उम्मीद बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, लेकिन हकीकत पसंदाना तरीके से देखना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द क्विड प्रो को ओवर हेयर। अच्छा, अब इसकी एक एग्जाम्पल
एग्जाम्पल کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کچھ کر رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے، ان کی انتظامیہ کچھ کر رہی ہے، اس کی ایک بڑی زبردست ایگزامپل آپ کے سامنے آ گئی ہے، اور وہ ہے IMF کا بائی اینول ریویو، جو انہوں نے $7 بلین کا سپٹمبر 2024 میں پاکستان کو انہوں نے ایک ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کا پروگرام دیا۔ اس کے حساب سے ایک دن پہلے منڈے کو 9 ممبر کی IMF کی ٹیم، ان کا جو لیڈر ہے نیتھن پورٹر، اس کی لیڈرشپ میں اسلام آباد پہنچی ہے، جس نے 10 دن اسلام آباد میں بیٹھ کے اس کا ریویو کرنا ہے۔ پاکستان کی جو شہباز شریف صاحب کی حکومت تو منسٹری فائننس ہے، ان کا کہنا ہے کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ بالکل ہمارا معاملہ بالکل سموتھ ہو جائے گا۔ یہ اور بات ہے کہ ریونیو ٹارگیٹس جو IMF نے ان کے لیے سیٹ کیے تھے گروتھ کے ریونیو کے، وہ اچیو نہیں کر سکے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نان ٹیکس ریونیو ہمارا بڑھ گیا ہے، ٹیلی کام سے ہمیں زیادہ پیسے مل گئے ہیں، فلاں چیزیں، ہم نے فیول کے اوپر زیادہ پیسے ہم نے اکٹھے کر لیے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ بہت زیادہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ڈونلڈ ٹرمپ کا قریبی اگر رچرڈ گرینل ہو یا کوئی اور اگر وہ ٹویٹ کر دے تو اس سے فرق پڑتا ہے۔ اصل میں اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ ایسے ذرا سا بھی انڈیکیشن دیتی ہے، یعنی کیسے دیتی ہے کہ امریکہ کا جو ٹریجری ہے، جو سیکرٹری ٹریجری ہے، وہ IMF کو ایک ونک آف دا نوٹ کرتا ہے کہ آپ نے شہباز شریف کی حکومت کو ذرا لٹکانا ہے، جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ ہم نے زیلنسکی کی فلاں چیز بند کر دیں گے، اس کا دماغ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر ان کو پاکستان کے جرنیل صاحبان کا اور ان کی فارم 47 کی حکومت کا دماغ ٹھیک کرنا ہے تو پھر یہ IMF کی 10 دن کا جو ریویو ہے یہ لٹک سکتا ہے۔ یہ کہیں گے FBR کا ریکارڈ ٹھیک نہیں ہے، آپ کے ریونیو ٹارگٹ پورے نہیں ہوئے، آپ کی گروتھ نہیں ہوئی ہے، آپ کا گورننس کا ماڈل ٹھیک نہیں ہے، آپ کا رول آف لا ٹھیک نہیں ہے، اور 10 دن گزار کے یہ بغیر اس ریویو میں پازیٹیو سگنل دیے۔ میں کہہ نہیں رہا کہ ایسا ہو رہا ہے، میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ اصل میں چیزیں کیسے ہوتی ہیں۔ پازیٹیو ریویو نہ دیں، چیزیں لٹک جائیں، اور جو 1.1 بلین کا انہوں نے کیش ریلیز کرنا ہے 6 ہفتوں کے بعد، وہ ریلیز نہ ہو تو خود ہی شہباز شریف اور ان کے پیچھے کھڑے جنرل عاصم منیر اور ساری GHQ کو پتہ چل جائے گا کہ معاملات ہمارے ٹھیک نہیں ہیں، اور ہمیں یہ اشارہ کیا جا رہا ہے، ساتھ ہی پرائیویٹلی بتایا بھی جا سکتا ہے بیہائنڈ دا سین، تو ہمیں اشارہ دیا جا رہا ہے کہ بھائی اپنا پولیٹیکل میس جو ہے اسے ٹھیک کریں۔ دس از ہاؤ تھنگز ورک۔ تھنگز ڈونٹ ورک تھرو دا ٹویٹس، جس کو کہ لوگ بہت زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ٹویٹ آ جائے گا ڈونلڈ ٹرمپ کا، ٹویٹ نہیں آئے گا، اس قسم کی انڈیکیشن ہوگی، لیکن ابھی تک کوئی ایسی چیز مجھے یہاں پہ ہوتے نظر نہیں آ رہی ہے۔ اچھا، اب اس کو آپ ساتھ دیکھ لیں کہ اور کیا کچھ کیا ہے گزشتہ 24 گھنٹوں میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے۔ ایک تو یہ ہے کہ کنفرم کیا گیا منڈے کو کہ یونائٹڈ اسٹیٹس نے جو اوفینسو سائبر آپریشنز ہیں، جو سیکرٹری ڈیفنس ہیں پیٹ ہیگسیتھ، انہوں نے آرڈر کر دیا ہے کہ یوکرین میں رشیا کے خلاف جتنے بھی امریکن ڈپارٹمنٹ آف امریکن جو سائبر کمانڈ ہے، امریکہ کی 11 کمانڈز ہیں، اس میں سے ایک سائبر کمانڈ، تو سائبر کمانڈ جتنے بھی اوفینسو آپریشن رشیا کے خلاف کر رہی تھی ان کو روکنے کا حکم دے دیا گیا ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ جو ہے، جس کو ہم اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں، اس کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنا ایک ریویو پیش کرے کہ روس کے اوپر جو سینکشنز ہیں انہیں نرم کرنے کے لیے یا ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ کیا کیا جا سکتا ہے، اور کس قسم کے سینکشنز ہیں اس کی ایک رپورٹ جو ہے وہ پریزیڈنٹ کو دی جائے۔ اب یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ آئیڈیا یہ ہے کہ زیلنسکی کا دماغ تھوڑا ٹھیک ہو، اس کو پتہ چلے کہ ہمارے بغیر وہ جنگ جو ہے وہ نہیں لڑ سکتا، اور چونکہ جس طرح سے کہ پاکستانی ویلاگرز نے یہ ایک پورا ریپبلکن نیریٹو ایبزارب کر لیا ہے کہ چونکہ زیلنسکی نے وائٹ ہاؤس کے اندر اوول آفس میں آ کے ڈونلڈ ٹرمپ سے بہت زیادہ بدتمیزی کی، اس لیے اب زیلنسکی کو سبق جو ہے وہ سکھایا جا رہا ہے، اور منڈے کو جناب باقاعدہ اس کو کنفرم کر دیا انہوں نے کہ ہم یہ آپریشنز جو ہیں وہ روک رہے ہیں۔ لیکن وال اسٹریٹ جرنل کی ایک رپورٹ میں نے ایک دن پہلے دیکھی تھی، نیوز سٹوری، وہ کہتے ہیں کہ فرائیڈے کا جو تہس پٹہس کا سین ہوا تھا وائٹ ہاؤس میں، اس سے پہلے ہی یہ سائبر اوفینسو آپریشن روکنے کا فیصلہ یا آرڈر جو ہے وہ پیٹ ہیگسیتھ جو ہے وہ کر چکے تھے۔ ابھی میرے پاس ہے نہیں اسپیس کہ میں آپ کو دکھاؤں وال اسٹریٹ جرنل کی وہ اسٹوری، لیکن یہ چیز پہلے چھپ چکی ہے، تو یہ بیسکلی اب اس وقت صرف ڈرامہ ڈھکوسلا کیا جا رہا ہے کہ ہم نے اس کا رسپانس کیا۔ رسپانس نہیں ہے، ان کی پہلے سے پوری اسٹریٹجی تھی۔ جرمن جو نئے چانسلر ابھی بنے تو نہیں ہیں، جنہوں نے الیکشن جیتا ہے، جو سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کے ہیں، ڈیموکریٹک سوشل پارٹی کے فریڈرک مرز، انہوں نے ایک پریس ٹاک کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو کچھ فرائیڈے کو یوکرین کے پریزیڈنٹ کے ساتھ ہوا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میں نے اس کو سارا ریویو کیا، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہاں پر جو اس نے زیلنسکی نے کیا تو اس پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ریئیکٹ کیا، یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ اور اسکرپٹ تھا۔ یہی انالیسس بھی ہے تمام امریکن میڈیا کا بھی، اور انٹرنل بھی ریویو یہی ہے کہ یہ جو پوری ایک اوپن پریس ٹاک، جوائنٹ پریس کانفرنس رکھی گئی تھی، کیونکہ معاملات اس قسم کے نہیں تھے جیسے بعد میں زیلنسکی کہتا پھر رہا ہے۔ یہ مائنڈ میں رکھیں کہ زیلنسکی آف کورس ایک CIA کا پلانٹ ہے، اور اگر زیلنسکی نے بہت زیادہ اس کانفرنس میں ہمت دلائی تو ڈیفینیٹلی CIA نے اس کو کچھ نہ کچھ ہنٹ دیا ہوا ہوگا کہ بھائی آپ سب جم جائیں، جس طرح ایک زمانے میں کہتے ہیں کہ افتخار چودھری صاحب کو کیانی صاحب نے پہلے ان کا ہاتھ دبایا تھا اور ان کو کہا تھا کہ آپ جنرل مشرف کے سامنے آپ نے ان کی بات جو ہے وہ نہیں ماننی، تو یہاں پر بھی یہی ہوا ہوگا کہ CIA نے پہلے سے زیلنسکی کو بریف کیا ہوا ہوگا۔
کہ بھائی آپ نے کھڑے ہو جانا ہے, آپ نے رکنا نہیں ہے. لیکن یہ آئیڈیا کہ ہم ایک جوائنٹ پریس کانفرنس کریں گے اور وہاں پہ ہم زیلنسکی کو دبائیں گے اور اس کو ایکسپوز کریں گے, یہ آئیڈیا تو ظاہر ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنے مائنڈ سے نکلا ہے. اور تو امریکہ میڈیا کا انالیسس بھی یہی ہے, انسائڈ ویو بھی یہی ہے, اور یورپینس کا بھی خیال اس حوالے سے جو ہے وہ بالکل یہی ہے. اچھا جی, اب اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیں کہ یہاں پر معاملات میں سیٹل ہونا کیسے. یہ کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں یہ پوری سچویشن کو کس ڈائریکشن میں لے جا رہے ہیں. لارجر ویژن ان کا جو ہے وہ کیا ہے, کس طرح سے وہ رشیا کو نیوٹرلائز کریں گے, اپنے ساتھ میں لائیں گے. کیونکہ میں نے بھی کئی ویلاگس میں کہا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کی باتیں سن کے میں نے انالیسس دیا تھا, لیکن میں نے دیکھا ہے بعد میں کہ وال اسٹریٹ جرنل میں ٹریموفوف جو ہے ان کا ایک انالیسس بھی اس حوالے سے چھپا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کی تھنکنگ یہ ہے کہ ہم رشیا کو اس پورے کانفلکٹ سے اس کے ساتھ سیٹل کریں, اور اس کے بعد ہم اپنا تمام تر فوکس جو ہے وہ چین کی طرف کریں. یہ ہو پاتا ہے, یہ نہیں ہو پاتا, دس ریمینس ٹو بی سین. لیکن سیٹلمنٹ کیا ہوگی یوکرین کے اندر, اس کو بھی دیکھنا بہت ضروری ہے. اس کو اگنور نہ کریں آپ, کیونکہ اس وقت یوکرین کی جو ٹوٹل ٹیریٹری ہے وہ 2,33,000 اسکوائر میل ہے, جس میں سے کہتے ہیں کہ 20% تو اندازاً 40,000 اسکوائر مائل سے زیادہ جو ہے وہ اس وقت روس کے قبضے میں ہے. اس میں سے 20,000 اسکوائر مائل کرائمیا اینڈ ڈونباس کا ریجن ہے. وہ تو چلے, اب وہ تو ہے ہی, لیکن 20,000 اسکوائر میل اس کے علاوہ بھی ہے. اب کوشچن یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پیوٹن کو کیا کچھ دیں گے. پیوٹن کو کرائمیا اور سیواسٹوپول کا پورٹ بھی چاہیے, ڈون بیس بھی چاہیے. پیوٹن کی ڈیمانڈ یہ بھی ہے کہ یوکرین نیٹو میں نہیں آ سکتا, یوکرین یورپین یونین میں نہیں آ سکتا. وہ تو چلیں ڈن ڈیل ہو گئی کہ اب نیٹو میں یوکرین نہیں آئے گا, اور اس کے علاوہ یورپین یونین کا ممبرشپ اس کی نہیں ہوگی. یہ بھی ڈن ڈیل ہوگی کہ کرائمیا 2014 میں جو ڈون بیس چھینا تھا وہ بھی رشیا کے پاس ہی رہے گا. لیکن کیا اس کے علاوہ بھی 20,000 اسکوائر مائل جو ہیں وہ رشیا کے پاس ہی رہیں گے, یوکرین کے؟ اور پھر یوکرین کے فیوچر کی کیا گارنٹی ہے کہ 2 یا 3 یا 4 سال کے بعد رشیا دوبارہ کوئی بہانہ بنا کے پوٹن جو ہے وہ یوکرین کے اوپر حملہ آور جو ہے وہ نہیں ہو جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے ساری ٹینشن کی؟ کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں اس کے بیک گراؤنڈ سے واقف نہیں ہیں, تو مختلف تھیورائزنگ کر رہے ہیں ان کو. اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ خود بھی کوئی بہت زیادہ امریکہ کی فارن پالیسی کے اوپر ان کی گرپ نہیں ہے. یہاں مسئلے کو تھوڑا سا زیادہ گہرے قسم کے ہیں. وہ یہ ہے کہ پوٹن نے جو تقریریں کی ہیں 2009 کے بعد, اور خاص کر کے 2014 کے بعد, پھر 2021 میں انہوں نے جو تقریر کی ہے, 2022 میں جو انہوں نے تقریر کی ہے, خاص کر کے پینڈیمک کے زمانے میں وہ روس کی ہسٹری بیٹھ کے کہتے ہیں پڑھتے رہے ہیں, ان کو یہ اندازہ ہوا ہے وہ ہسٹری پڑھنے کے بعد کہ یوکرین سارا کا سارا جو ہے وہ یہ اصل میں رشیا ہی کو بلانگ کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کیو روس جو ہے, جو ایک اسٹیٹ تھی 11th-12th سینچری میں جو فریگمنٹ کر گئی تھی, روس کی اپنا جو آغاز ہوا ہے رشیا کا وہ وہاں سے ہوا ہے. تو یوکرین در حقیقت وہ سمجھتے ہیں کہ سارا کا سارا یا اکثر اس کا ٹیریٹری جو ہے وہ روس کو بلانگ کرتی ہے. اور تاریخی اعتبار سے باوجود اس کے کہ یوکرینین ایک قوم رہے ہیں جن کی اپنی زبان, اپنا کلچر, اپنا میوزک, اپنی کوزین ہے, لیکن وہ حصہ زارس رشیا کا رہے ہیں, یا پولینڈ کا رہے ہیں, یا ہیپسبرگس کا رہے ہیں, یا پھر وہ سوویت یونین کا حصہ رہے. وہ کبھی آزاد ریپبلک کی حیثیت سے رہے ہی نہیں ہے. صرف 1917-18 سے 1920 تک, اور اس کے بعد 1991 سے اب تک وہ ایک انڈیپینڈنٹ ریپبلک رہے ہیں. تو ان کو بڑی فکر ہے, اور یورپینس کو بڑی فکر ہے کہ پیوٹن یہ سمجھتے ہیں کہ یوکرین کو انڈیپینڈنٹ ایگزسٹنس کا حق حاصل ہی نہیں ہے. جس طرح سے ہندوستان کے اندر ایک آرگومنٹ یہ ہے کہ کشمیر جو ہے مقبوضہ جموں اور کشمیر, یہ کشمیر پورا گو کہ اس میں آبادی پریڈومننٹلی مسلمان ہے اور 13ویں صدی سے مسلم ڈومینیٹڈ ایریا ہے, مسلم میجورٹی ایریا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر ہماری تہذیب, ہمارے ہندو مت کا اور ہمارے کلچر کا ایک گہوارہ ہے, اس کا ایک انٹیگرل کمپوننٹ ہے, اس لیے کشمیر ہمارا ہے. اسی طرح سے پوٹن سمجھتے ہیں کہ یوکرین بھی اصل میں روس کو ہی بلانگ کرتا ہے. یوکرینین لوگ کچھ بھی سوچیں اس سے فرق نہیں پڑتا. اب چونکہ ہندوستان کا ذکر ہو گیا تو میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ ہندوستان کے ٹریڈ اینڈ انڈسٹری منسٹر پیوش گوئل جو ہیں وہ اس وقت امریکہ میں ہیں. وہ منڈے کو وہاں سے نکلے تھے, اس وقت امریکہ میں ہیں, اور اب آج ان کی نیگوسیشن شروع نہیں ہیں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے. ریسیپروکل جو ڈیوٹیز ٹرمپ لگا رہے ہیں 2 اپریل سے, اس حوالے سے وہ تھریٹ ہندوستان کے اوپر بھی وہ تلوار لٹک رہی ہے. ہندوستان کا خاصا سیریس مسئلہ ہے. مسئلہ تو چھوٹی موٹی اکانومیز کا بھی ہے پاکستان ٹائپ, لیکن ہندوستان کا سیریس مسئلہ ہے. تو اس پہ جو پروگرس ہوگی پھر میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا. ابھی اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.